بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دانیشن آف ابراہیم کے سامعین، نماز دین اسلام کا دوسرا بنیادی رکن ہے۔ اکثر لوگوں کو نماز کی اہمیت کے بارے میں زیادہ علم نہیں ہوتا، بس جو بچپن میں سیکھا پھر ساری زندگی اسی طرح پڑھتے رہے۔ آپ نے کبھی ناریل پر غور کیا ہے؟ ناریل کے اوپر ایک پلین چھلکا ہوتا ہے، اس کے اندر ایک خاص قسم کے بالوں کی تہ ہوتی ہے، پھر اس کے اندر ایک سخت قسم کی تہ ہوتی ہے، سیکیورٹی کور، پھر اس کے اندر ناریل کا میوہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد آگے اس میں ایک خاص قسم کا پانی ہوتا ہے جو عام نہیں ہوتا۔ ناریل کو آپ جتنی بھی اونچائی سے گرا لیں وہ اندر سے ٹوٹتا نہیں، اندر کا میوہ محفوظ رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 700 سے زائد مرتبہ نماز قائم کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ فرض پڑھنے کا حکم ارشاد نہیں فرمایا، بلکہ نماز پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اب نماز کا تحفہ اللہ تعالیٰ نے جبریل کے ہاتھ نہیں بھیجا، بلکہ امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو براہ راست دیا ہے۔ سارے کا سارا دین، پورا قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعے عرش سے فرش تک بھیجا ہے، لیکن نماز کو جبریل امین کے ذریعے نہیں بھیجا۔ کیوں؟ نماز کا تحفہ دینے کے لیے بڑا اہتمام کیا گیا۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے عرش کو سجایا، جنت کو سجایا، ساتوں آسمانوں کو سجایا، پچھلے تمام انبیاء کو الرٹ کیا گیا، فرشتوں کو پروٹوکول کا حکم دیا گیا، آسمانوں پر ایک ہلچل سی مچ گئی۔ فرشتوں نے کہا ہوگا یا رب العالمین کیا ہونے والا ہے؟ اتنے انتظامات کس وجہ سے؟ عرش تو پہلے ہی بڑا سجا ہوا ہے، اب مزید سجایا جائے، وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو حکم دیا، فرشتوں کا ایک لشکر لے کر جاؤ، جا کر میرے محبوب کو یہ خوشخبری دو کہ اللہ رب العالمین آپ کو عرش عظیم پر بلا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ جبریل امین فرشتوں کے ایک بہت بڑے لشکر کو لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ آپ کا رب آپ کو عرش عظیم پر بلا رہا ہے۔ امام الانبیاء کے لیے ایک براق پیش کیا گیا۔ مسجد اقصیٰ میں نبیوں کی امامت کی، پہلے آسمان پر، پھر دوسرے آسمان پر، پھر تیسرے آسمان پر، حتیٰ کہ 7ویں آسمان پر پہنچے اور انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں۔ حضور اپنے رب کے روبرو حاضر ہوئے۔ دوویں ملے نے پیارے، پردے کھل گئے نے سارے، رج رج کیتے نے نظارے، دل رجدا ہی نہیں۔ راز و نیاز کی باتیں ہوئیں، بڑے دلکش وعدے کیے گئے اور واپسی پر ایک خاص قسم کا تحفہ عنایت فرمایا گیا۔ آپ جانتے ہیں وہ تحفہ کیا تھا؟ وہ تحفہ نماز کا تھا، جو اللہ تعالیٰ نے کسی فرشتے کے ذریعے نہیں بھیجا، بلکہ اپنے اور ہمارے محبوب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے بھیجا۔ اب آپ کو اندازہ ہوا کہ نماز کتنا قیمتی میوہ ہے، اور حضور نے وہ تحفہ ہمیں پتہ کیسے محفوظ کر کے دیا ہے؟ پہلے سنتوں کا کور چڑھایا، ایک سنت کا نہیں، 2 سنتوں کا بلکہ 4 سنتوں کا کور چڑھایا، پھر اس فرض کے میوے کے بعد بھی سنتوں کو شامل کیا، مزید نوافل بھی پڑھے، پھر اپنی امت کو یہ سنتوں اور نوافل میں محفوظ کر کے دیا۔ آج کچھ لوگوں نے سنتوں کو اہمیت دینا چھوڑ دی ہے، بس جلدی سے فرض پڑھے اور مسجد سے بھاگ نکلے، سنتوں اور نوافل کو ترجیح نہیں دی، سنتوں اور نوافل کو پڑھنا غیر ضروری سمجھا۔ آپ ذرا اس بات پر غور کیجئے، ہمیں یہ تحفہ کتنی عزت و اکرام کے ساتھ عطا کیا گیا اور ہم نے اس کو کیسے ادا کیا؟ کل جب نماز کا حکم دینے والا تم سے نماز کا حساب مانگے گا تو کیا کہو گے؟ کہ ہم نے سارے فرض پڑھے تھے، اور اگر یہ تمہارے منہ پر مار دیے گئے تو پھر کس سے کہو گے کہ ہم نے تو آپ کے حکم کی تعمیل کی تھی، لیکن اب آپ کا رب اس کو مان نہیں رہا؟ کس کی سفارش لاؤ گے؟ سفارش تو اسی کی چلے گی نا جس نے فرض کے ساتھ سنتیں پڑھنے کا حکم بھی دیا تھا۔ جنہوں نے فرض سے پہلے اور فرض کے بعد سنتیں نہیں پڑھی، انہوں نے اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ جن کا کلمہ پڑھ کر ہم مسلمان ہوئے ہیں، یقیناً وہ مسلمان آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے محروم کر دیا جائے گا جس نے اپنے نبی کی اطاعت نہیں کی ہوگی۔ وقت کے دامن میں اتنی فرصت نہیں کہ میں تفصیل سے نماز کی اہمیت سے آگاہ کروں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نماز کی اہمیت کے مطابق نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار
میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا